عمل کر الفاتحہ۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فهو فی الجنہ معی، ومن ابغضها فهو فی النار۔ صلوات پڑھیں محمد انتہائی واجب الاحترام سامعین، یہ ایام جسے ہم ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ایام اپنے اندر تاریخ کے بہت سے حقائق کو چھپائے ہوئے، جسے منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں۔ عزیزم، جس حدیث مبارکہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اکثر آپ نے مجالس میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کی گفتگو کے بعد عالم ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور وہ نتیجہ منحصر ہوتا ہے کہ کیا کریں جو ہمیں جنت مل جائے، اور ایسا کیا نہ کریں کہ جو ہم جہنم کے حقدار نہ کریں، ہے نا؟ ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے خود کو جنتی بنائے اور جہنم کی آگ سے خود کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے سارے اعمال جو دنیا میں ہیں
اسی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج اچھا کام کریں گے تو کل جنت میں انعام ملے گا. برا کام کرتے ہیں تو اسی لیے توبہ استغفار کر لیتے ہیں کہ خدا معاف کر دے تاکہ ہمیں جہنم میں نہ بھیجا جائے. تو بجائے اس کے کہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں اور پھر آپ کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں، میں نے حدیث کی ابتدائی جو ہے شروعات میں نے بیان فرما دیا، جس میں ہم اور آپ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، اے سلمان جان لو جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کیا وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ. توجہ ہے آپ کی کہ جس نے بھی فاطمہ سے محبت کی اسے جنت تو ملے گی، لیکن جنت میں جو اسٹیٹس ہے اور سب سے بڑا جو پلیٹ فارم جو لیول ہے وہ مقام مرتبہ رسالت ہے. وہاں پر رسول کے ساتھ فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا. اور اے سلمان اتنا ہی نہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو فاطمہ کو لے کر اپنے دل میں عداوت، دشمنی، نفرت رکھتے ہیں، تو جان لے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو گفتگو جو میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کو نتائج دیتا، میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ معیار جنت اور جہنم کیا ہے، کیا چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی، کیا چیز ہمیں جہنم سے حفاظت کرائے گی. تو میں نے نتیجہ پہلے ہی دے دیا تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو کے یہاں پہ بیٹھے کہ کس چیزوں سے جنتی بنائیں، کس چیزوں سے جہنم سے روکیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پوری توجہ اب جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہاں پر ہو، تاکہ یہ گفتگو کو آپ نہ جنت کی لالچ میں سنیں نہ جہنم کی خوف سے سنیں. توجہ ہے نا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ جو گفتگو ہو ہماری آپ کے درمیان بالکل تازہ، شفاف، صاف پاک ذہن سے آپ سماعت فرمائیں، جس میں نہ جنت کی لالچ ہو کہ یہ مولانا پوائنٹس بتا دیں گے یا چیزیں ایسے بتائیں گے، اس کو ہم پریکٹیکلی عمل کر کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیں گے، یا ایسی کچھ چیزیں بیان کر ڈرانے والی مولانا چیز بتائیں گے جس سے ہمارے دل میں خوف، ہراس، ڈر پیدا ہوگا اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے روکیں. میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا، وہ پہلے ہی میں نے کلیئر کر دیا. اب آپ ایک دم صاف ذہن سے انشاءاللہ اس مجلس کو آپ سنیے گا. میری آپ کے درمیان ظاہر ہے یوں تو میں بھی اسی سرزمین سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہی اپنے آنکھیں کھولی اور میرے کچھ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. کچھ انہوں نے میری مجلسیں بھی سنی ہے، لیکن ظاہراً جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھ سے آشنا نہیں ہے. تو پہلی مجلس جو ہوتی ہے یہ ایک انٹروڈکشن والی ہوتی ہے کہ بھائی مولانا کا انداز کیا ہے، بولنے کا انداز کیا ہے، سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں سوال چلتا رہتا، اچھا یہ مولانا ہیں، یہ آئے ہیں، اچھا یہ کون تھے، کیا تھے. پہلی مجلس جو بیچاری نظر ہو جاتی ہے اکثر خطیبوں کی، وہ اسی میں نظر ہو جاتی ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے باتوں میں سے کچھ ایسی انفارمیشن ہو جب آپ لوگ یہاں سے اٹھیں تو ساتھ میں کچھ باتیں بھی پہنچیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آج ہمیں قوم کو وہ باتیں بتانی ہے جو معمولاً ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے.
मुमरा में मदरसा मकतब का क्या हाल है, बल्कि पूरे बम्बई पूरे इंडिया की बात करूं मैं, मुमरा को क्यों टारगेट करूं? आप सब मुझसे वाकिफ़ हैं कितने दीनी मदारिस यहाँ पे एक्टिव है, वो आप बेहतर जानते हैं। मदरसे का बुरा हाल है, मौलाना साहब मौजूद होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते, नेमत बरकतें रिक्वेस्ट करके फ़ोन कर कर वालिदैन को बताया जाता है कि अपने बच्चों को भेज दें, हम कुछ पढ़ा दें। आज हमारा जहन पूरे इस तरीके से बना लिया गया है कि अपने लड़के को बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, बेहतरीन कॉलेज में भेजना है, बेहतरीन मुंबई और मुमरा के अतराफ़ के जो कॉलेज हैं, वाशी के, पनवेल के, वहाँ एडमिशन कराना है। जितनी तवज्जो हमारी उस चीज़ की तरफ है जो दुनियावी तालीम होती है, उसी के अपोजिट वो चीज़ें जो हमें हलाल के बारे में बताती है, हराम से रोकती है, उन मदरसे की तरफ से हमारी तवज्जो जो है बिल्कुल दूर होती चली जा रही है। लिहाजा भी हमारी जिम्मेदारी भी ये हो गई है कि अब हम जब मिंबर पर आए तो कोशिश करें कि जो काम कल हमें मदरसे में करना होता था, अब इसी मिंबर से हम अदा कर दें, ताकि हमारे नौजवानों तक इंफॉर्मेशन बहरहाल किसी न किसी सूरत में पहुँचे। क्योंकि आज का ज़माना मीडिया का ज़माना है और हकीर का ताल्लुक खुद मीडिया से है। मैं ईरान में हौदा न्यूज़ एजेंसी का चीफ एडिटर हूँ और उसके ताल्लुक से हमारी कोशिश ये होती है कि दुनिया भर में उलमा मराजे कराम की खबरों को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे आशना हों। तो हमें पता है कि कौम की क्या सूरत हाल है और क्या तरीका होना चाहिए। बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी नौजवानों के साथ गुफ्तगू का मौका मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ हिस्ट्री की बातें, कुछ इस्लाम की बातें, कुछ अकायद की बातें, कुछ अहकाम की बातें ऐसे अंदाज में इन तक पहुंचाया जाए कि जब ये यहाँ से उठें तो कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके उठें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान इकरामी, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितनी देर यहाँ पढ़ना है। बहरहाल जो मैक्सिमम जो ट्रेंड है कोशिश होगी कि उसी टाइम में अपनी बात को मैं समेट लूँ। अज़ीज़ान इकरामी, गुफ्तगू अज़मत ज़हरा है, यह अय्याम है ताकि आप पहचाने कि शहज़ादी का मर्तबा क्या है, शहज़ादी की अज़मतें क्या है, क्या नेमतें देकर शहज़ादी को दुनिया में उतारा गया, भेजा गया है। मासूमीन अलैहिस्सलाम, तो शहज़ादी का नाम फातिमा, इसकी डिफिनेशन में जो बहुत सी तारीफ है, एक तारीफ ये भी करते हैं, आगे तशरीफ लें। तो शहज़ादी का नाम फातिमा है। आपके नाम में बहुत से इसकी तारीफ़ें इस्तिलाहें हैं, लेकिन जो एक तारीफ़ जो शहज़ादी के नाम से मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो नाम की तारीफ ये है छुड़ाने वाली। तो जो है फातिमा यानी छुड़ाने वाली। क्या मतलब छुड़ाने वाली? मासूमीन इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में जो सबसे सख्त वक्त होगा इंसान के लिए, वो होगा महशर का वक्त। वो दौर जहां पर कोई किसी को पहचानेगा नहीं, हत्ता जो बाप सबसे ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करता है, उस वक्त वो बाप भी देखेगा तो लेकिन पहचानने से इनकार करेगा। बेटे
اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ عجب ماحول ہوگا، پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ حلق ہمارے سوکھ جائیں گے اور زبان باہر نکل آئے گی۔ گرمی کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ آنکھیں دھسنے لگے گی، اور وہ ماحول میں جب ملائکہ ہنٹر لیے ہوئے لوگوں پہ کوڑے برساتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کریں گے تو اس وقت کچھ فرشتے دوڑ کر آئیں گے اور کہیں گے رک جاؤ، ان کے لیے شہزادی نے خاص حکم بھیجا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں حسین کے عزادار ہیں، لہذا انہیں جہنم سے چھڑانے کی شہزادی نے تاکید کی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور فرمایا آپ نے، چھڑانے والی، جہنم سے آگ سے چھڑانے والی ہستی کا نام فاطمہ، جو ہمیں آتش جہنم سے بچائیں گی اور جہنم سے چھڑا کر جباسل جنت کریں گی۔ عزیزان گرامی، اسی شہزادی کے توسط سے کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ کیا شہزادی صرف اور صرف محشر میں ہی ہماری شفاعت کرے گی، یا دنیا میں بھی شہزادی ہماری شفاعت یا ایسا ذریعہ ہمارے لیے مہیا کرائے؟ میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو کچھ ایسے آثار جو شہزادی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے حوالے کروں۔ یاد رکھیے گا، یہ آثار اگر آپ روزانہ کی زندگی میں اپنا کے رکھیں گے، دنیا میں چاہے جتنی بھی مشکلات ہو، آندھی ہو یا طوفان، مشکلات، اندھیرا، تاریک، مصیبت، چاہے جیسی بھی چیزیں سامنے ہو، جو یہ آثار کے رعایت کرے گا، ساری پریشانیاں اس کے گھر سے آ کے واپس چلی جائیں۔ بس ہمیں یہ آثار کی رعایت کرنا ہے۔ وہ آثار کیا ہیں جو شہزادی سلام اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے؟ سب سے پہلے حدیث قصہ، آپ کے آثار کی سب سے پہلے آثار حدیث قصہ۔ دوسری چیز کیا؟ دعائے نور۔ تیسری چیز کیا؟ تسبیح شہزادی سلام اللہ علیہ۔ چوتھی چیز کیا؟ نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پانچویں چیز کیا؟ کرامت شہزادی سلام اللہ علیہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ 5 آثار شہزادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس نے یہ 5 چیزوں کی رعایت کی، بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ حدیث قصہ۔ کیا ہے یہ؟ حدیث قصہ کا اگر میں ترجمہ کروں، وہ چادر جس سے گفتگو ہوئی۔ حدیث کہتے ہیں گفتگو، اور قصہ یعنی چادر۔ جبریل نے کہا، اے پالنے والے، ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ دیکھیں، اگر یہ سوال
ہم اور آپ کرتے تو غور و فکر ہوتا کہ بھئی یہ چادر کے نیچے کون ہے. لیکن جبریل کا سوال کرنا، وہ جبریل جو کبھی چکیا چلانے کے لیے آسمان سے شہزادی کے گھر پہ آئے، کبھی درزی بن کر آئے، کبھی آیت لے کر آئے، جو روزانہ شہزادی کے گھر کا طواف کرتے ہوں، ان کا یہ سوال کرنا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہستی ہے، یہ ذرا توجہ کا مقام ہوتا ہے. تو شاید جبرائیل یہ بتائے کہ جب کبھی بھی میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے کبھی رسول کو عبادت کرتے پایا، کبھی رسول کے دائیں کندھے پہ میں نے حسن کو دیکھا، کبھی بائیں کندھے پہ میں نے حسین کو دیکھا، صحن خانہ میں نے شہزادی کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کبھی گھر میں نے خدمت کرتے ہوئے مولا علی کو دیکھا. یہ 5 جو نور تھے، جب یہ نور کے ٹکڑے الگ الگ تھے تو میں انہیں پہچانتا تھا، لیکن جب یہ نور کے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو گئے تو مجھ جیسا جبریل بھی انہیں پہچان نہیں سکتا. تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جب جبریل جیسا فرشتہ ان پاک انوار کو پہچان نہیں سکتا تو ہم اور آپ اور یہ دنیا کی خاکیں کیا ہے؟ چلو آج پڑھے محمد والے توجہ ہے نا. رسول خدا شہزادی کے گھر پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل النبوہ. یہ حدیث قصہ ہے جس کے راوی جابر بن انصاری. کون جابر؟ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے انہوں نے رسول خدا کو بھی دیکھا، مولا علی کو بھی دیکھا، امام حسن اور حسین کو بھی دیکھا، اور ہمارے چوتھے اور 5ویں امام کو بھی دیکھا. ایک امام کو دیکھنا، ایک معصوم کو دیکھنا تو دور، جس نے 5 سے 6 معصومین کی زیارت کی ہو، اس کا کیا مرتبہ ہوگا. یہ تو ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم خصوصیت یہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں، انہوں نے صرف رسول اور ائمہ معصومین کو دیکھا نہیں، بلکہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے اور 3 دن تک رسول کے جنازے کو تنہا علی لے کر بیٹھے تھے، اور 3 دن کے بعد جب علی نے رسول کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت نماز جنازہ میں علی کے پیچھے یہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے شہزادی کی مصائب و مصیبت کو دیکھا، اور سب سے بڑا جو سب سے اہم ان کے لیے شرف کی بات یہ ہے جو قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ کربلا کے سب سے پہلے زائر بھی، کربلا کا جو سب سے پہلا زوار، سب سے پہلا زائر. آج 40 میں ہم سب اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 40 ہم کربلا میں گزارے. آج ماشاءاللہ سے کوششیں ہیں، بڑی تعداد میں روز ہر سال امپرومنٹ نظر آتا ہے، اور ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن اس کی سب سے پہلی جو بنیاد رکھی وہ جابر ابن انصاری ہے. عزیزان گرامی، یہ راوی ہیں، یہ حدیث قصہ کو نقل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پورے لوگوں کو بتا رہے ہیں. حدیث قصہ کیا ہے؟ رسول خدا آئے، کہا اے میری بیٹی، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں.
بدن فی ضعفی ہے نا، یہی عربی بات پڑھتے ہیں. میں اپنی بدن میں ضعف، کمزوری، ویکنس محسوس کر رہا ہوں. یہاں رک کر ذرا سے میں اس لفظ کی بھی تشریح کر دوں. دیکھیے رسول کے زبان سے جاری جملہ ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوگا. کیا لفظ کا انتخاب کیا ہے؟ بدن فی ضعفی، نہ کہ یہ کہا کہ میرے جسم میں مجھے کمزوری محسوس ہو گئی. آپ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے، مجھے تشریح کرنا ہوگی. رسول کے زبان سے جملہ بدن اور جسم، بدن اور جسم میں یہ ڈیفرنٹ، یہ فرق ہوتا ہے کہ بدن کا تعلق جو ہوتا ہے ہمارے، وہ گردن سے لے کے پیر تک ہوتا ہے. توجہ ہے، جب کبھی بھی ہمیں کہیں کہ میرے بدن میں درد ہے تو یہ ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے لے کے جو حداقل ہمارے کمر کا حصہ ہے ہم اسے بدن کہتے ہیں. لیکن اگر جسم کہیں تو جسم کا تعلق کہاں تک ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک. توجہ ہے نا. اب اگر آپ بات میری پہنچ گئی ہے تو ایک چھوٹا سا نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں اور اپنی منزل کے آگے چل جاؤں. کیا کہا کہ میں اپنے بدن میں ویکنس، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں، کیا کہنے، اگر رسول یہ کہتے کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو شاید 11 ہجری والی جو تاریخ تھی وہ کل سچی ہو جاتی کہ بھائی اس وقت بھی رسول کے دماغ میں کمزوری، ویکنس آئی تھی. آج وہی بات کو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ رسول کا اوپر کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو رسول نے یہاں پہ بدن کی تاکید کر کے کہا دیا کہ دیکھو میرے بدن میں تو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے لیکن میرے دماغ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد باواز بلند صلوات. یہ جو ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اب جب بات ویکنس کی آئی تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات چل رہے ہوں گے. بھئی جب کبھی ہمیں ویکنس یا درد یا بیماری محسوس ہوتی ہے تو یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا حد اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جاتے ہیں تو گھر میں ماشاء اللہ سے اس موقع پر ہمیں جوس دیا جاتا ہے، ایپل جوس دیا جاتا ہے، ملک شیک دیا جاتا ہے، پروٹین والی چیزیں دی جاتی ہیں. یہ کھا لو، یہ پی لو تاکہ تمہاری کمزوری دور ہو جائے. یا فلاں ڈاکٹر کے پاس ساتھ لے چلتا ہوں، ڈرپ لگوا دیتا ہوں، انجیکشن لگوا دیتا ہوں تاکہ جو تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے. تو بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اور آپ کو کمزوری محسوس ہو تو اس کا میڈیسن، اس کا علاج دودھ، ایپل جوس، ملک شیک ڈاکٹر کی میڈیسن ہوتی ہے. لیکن اگر نبوت کمزوری محسوس کرے تو اس کا علاج زہرا کی چادر ہو. توجہ ہے نا. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میری پہلی مجلس ہے تو یہ افسوس ہے کہ میں بھلے اس یہاں کا لوکل ہوں لیکن انداز، مزاج، آشنائی میں وقت لگتا ہے اور ایک ماحول، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. خاص طور پر ہمارے ممرہ میں بھی ایک ٹرینڈ بہت زیادہ ہے
کہ وہ مولانا جو بہت تیزی سے نقطے بیان کرتے ہیں اور کچھ خیبر کے نقطے، کچھ خندق کے فضائل اور کچھ اس چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ذرا مجلس میں الگ سے ماحول بن جاتا ہے. سبحان اللہ کے نعرے بھی سننے ملتے ہیں، واہ واہ کی آوازیں بھی آنے لگتی ہے، نعرہ حیدری بھی جانے لگ جاتا ہے. لیکن جہاں پر وہ مولانا ذرا سے نالج والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ریسرچ والی باتیں ہوتی ہیں، تحقیق والی باتیں ہوتی ہے، تو تھوڑا سے بہرحال ٹائم لگے گا. بہرحال خدا عالم آپ سب کو سلامت رکھے. کوشش ہے میری کہ کچھ باتیں میرے نوجوان دوستوں تک پہنچ جائے اور جب یہ اٹھیں، کیونکہ بہت سے لوگ اکثر آج انٹرنیٹ، واٹس ایپ، موبائل پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور بہت سے ٹھیک ہے ملاقات نہیں ہوتی لیکن انہیں جواب دینا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر یہ نہ ہو کہ آپ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کا استفادہ کریں. آج یہ دشمن کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر ہیں. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ مولانا چیٹ جی پی ٹی کتنا اچھا ہے، ہر آنسر مل جاتا ہے اس کے اندر. تو کیونکہ ہم لوگ کا کام ہی ایران میں یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سب آپ جو دیکھ رہے ہیں کسی اسلامی کنٹری کا بنایا ہوا نہیں ہے. ایک دشمن کی ایک پالیسیز ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ہینڈی کیپ بناؤ اور جب ہینڈی کیپ بن جائے تو ان کے دماغ پہ کس طرح سے کنٹرول حاصل کرو. تو یہ سب جو ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت کی نہیں ہے. بزرگ شاید اس سے نہ جڑے ہوں لیکن یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کا دن رات یہی کام ہوتا ہے کہ اس سے جڑنا ہے. بلکہ آج کل تو ماشاء اللہ سے موبائل ایک ایسی چیز ہے، ریلز سامنے آتی، میں نے اکثر دیکھا یہ ریلز جو سامنے ہوتی ظاہراً 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اثر آپ دیکھیں کہ جب موبائل کی ریلز کھل جاتی ہے تو 30 سیکنڈ کی ویڈیوز ہوتی ہے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ 3 گھنٹہ آپ کے کب چلے گئے آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ دشمن نے زبردست اٹریکشن والی چیز بنائی ہے کہ 30 سیکنڈ ظاہر ہے لیکن آپ کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ریلز کا سلسلہ شروع رہتا ہے. یہ ایک دشمن کا ایک بہت بڑا پلان ہے کہ کس طریقے سے انسان کے برین کو ترقی کرنے سے روک دیا جائے، کس طریقے سے اسے کنٹرول کیا جائے کہ یہ بندہ ترقی نہ کر سکے، کام نہ کر سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں تو آج کل دیکھ رہے ہیں 30 سیکنڈ کی کیا مشکل ہے، دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے پیچھے ایک دوسری ایک چیزیں لگ جاتی ہیں کہ اچھا اس کے بھی دیکھ لیتا ہوں، کہا یہ دیکھ لے، اچھا چلیے ایک اور 2-3 کلپ دیکھ لیتا ہوں میں. یہ ایک کے بعد ایک جو لائن لگ جاتی، اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ٹائم کو اس طرح سے ویسٹ نہ کریں. دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ ان کو انگیج رکھو، دنیا سے دور رکھو. کہ جتنا انگیج رہیں گے، کیونکہ دشمن کو یہ بھی پتا ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں میں شیعہ قوم ایسی ہے کہ ان کے پروج نے جس کے ماننے والے ہیں ایسے خزانے چھوڑ رکھے ہیں، اگر وہ چیز ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس زمین سے آسمان پہ پہنچنے میں دیر نہیں لگے. تو کوشش یہ ہے دشمن کی کہ انہیں کس طرح سے دور رکھیں. مجلسوں سے دور رکھا جائے، عزاداری سے دور رکھا جائے، ممبروں سے دور رکھا جائے. اس طرح سے پلانس ہوتے ہیں. بہرحال عزیزان اگر میں حدیث قصہ کو بیان کر رہا تھا، آثار کو میں جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ میں بیان کر دوں کہ پنجتن پاک وہاں پر آ کے جمع ہو گئے اور رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ ھذا اولا ہے اہل بیت، یہ جو لوگ ہیں میرے اہل بیت. یعنی آج جو اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ اہل بیت کی فہرست میں تو وہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں. تو یہ اہل بیت کی جو فہرست ہے یہ حدیث قصہ میں ثابت ہو گئی کہ لاکھ کتنے بڑے مضبوط رشتے ہوں، اہل بیت کا تعلق صرف اور صرف جو چادر تطہیر میں جمع ہو گئے ہیں اسی کا تعلق ہے.
میں بہت زیادہ اس میں اور ڈیفینیشن نہیں دینا چاہوں گا. بہرحال یہ حدیث قصہ اس ذہن میں آئی. اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس گھر میں, جس مسجد میں, امام باڑے میں حدیث قصہ بآواز بلند پڑھی جاتی ہے, آسمان سے ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں. توجہ ہے. آج ہماری شکایتیں یہی ہے نا کہ جاب لیس ہیں, نوکری ملتی نہیں, نوکری مل گئی تو پرموشن ہوتا نہیں, بچہ ہے کہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتا نہیں, گھر میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, مناسب رشتہ ملتا نہیں. یہ ساری نحوست منوستیں, جادو ٹونا مفلسی, کسی پیر بابا کے پاس جا کر چٹھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اہل بیت جن کے چاہنے والے ہیں ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ جس گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے, ملائکہ خود اس کے گھر کے باہر آ کر دعائیں کرتے ہیں اور ساری نحوستیں گھر کے دروازے سے واپس لوٹ جاتی ہیں. لہذا ان چیزوں کو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. اسے صرف ایک ٹرینڈ, ایک رسم, ایک رواج بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی ہو گئی تو کسی مولانا کو پکڑ لاتے, مولانا نکاح سے پہلے حدیث قصہ ہو جائے. تو وہ بھی اچھی چیز, اب تو وہ بھی دیکھنے نہیں مل رہا ہے. آج سے کچھ سال پہلے تو ملتا تھا, لیکن اب تو وہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو برکتیں نکاح سے پہلے حدیث قصہ کی ہیں, وہ اگر ہم لوگ کنٹینیو اپنے گھر میں جاری رکھیں گے تو یہ برکتیں آج جو نکاح کے بعد جو مشکلات سننے میں آ رہی ہیں, میاں بیوی کا جھگڑا, گھر میں کچ کچ مچی ہوئی ہے, گھر میں مشکل, یہ لفظ میں نے ممرہ کا استعمال کیا کیونکہ میں یہاں کا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ زیادہ اچھا رہے گا, یہاں سوٹیبل رہے گا. گھر میں مولانا بڑی کچ کچ مچی ہوئی ہے, تو یہاں کے رو میں بول گیا کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں تو یہ سب چیزیں کنٹرول کرتی ہیں حدیث قصہ. اگر یہ سب چیزیں کہ ہم خیال رکھیں, اسے روزانہ دل سے تلاوت کریں تو اس کے برکات آپ خود دیکھیں گے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, میسج کر کے کچھ دعا تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں, خود بخود گھر میں جو چینجنگ اور بدلاؤ آپ محسوس کریں گے وہ خود آپ اس کو احساس کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں. یہ سب بہت سمپل سی چیز ہیں. دوسری چیز کیا, دعائے نور. میں بہت زیادہ اس پہ نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے آثار آپ کے سامنے ذکر کیا اسے کمپلیٹ کروں آج میں. دوسری چیز کیا, دعائے نور. جو شہزادی نے آثار بتائے اس میں دعائے نور بھی ہے. دعائے نور کیا کہ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی, پہلی جو روایت تھی وہ جابر بن انصاری سے, دوسری جناب سلمان فارسی سے. جناب سلمان فارسی ایک دفعہ بہت زبردست اپنے سر میں درد محسوس کرتے اور آپ شہزادی کے در پر آتے ہیں اور شہزادی سے کہتے ہیں, شہزادی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے, میں کیا کروں؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ یہ مختصر سی دعا ہے, آپ مفاتح جنان میں جائیں گے, یہ دعائے نور موجود ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, مختصر سی. کہا کہ یہ دعائے نور کی تم تلاوت کر لو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر, اور جان لو اسے خود بھی عمل کرنا اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی بتانا. جو کوئی بھی اس دعا کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے گا وہ ہمیشہ درد سب بخار سے محفوظ رہے گا. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں عقیدے کے ساتھ, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بتا تو دیتے ہیں اور ایک آدھ دوست لوگ جو اسے پڑھتے ہیں پھر ان کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ دیکھتا بھائی مولانا نے بتایا تھا, یہ بات میں کیا ریئلٹی ہے. تو یہی پہ چیز اثر اپنی کم کر دیتی ہے. آپ کو مولانا نے کیا بتایا اس کی طرف نہیں جانا ہے, آپ
کے اندر یہ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ میری شہزادی نے مجھے یہ تحفہ دیا، میں شہزادی کی توسل سے یہ چیز کو اپنے اندر محسوس کروں گا، مجھے شہزادی سے اس چیز سے نجات چاہیے. کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا، دیکھتا ہوتا نہیں ہوگا تو کل فون کر کے ان کو بتاؤں گا کہ مولانا کیا بتایا تھا آپ نے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو بہرحال یہ چیز ہے. دوسری دعائیں نو. تیسری چیز تسبیح فاطمہ زہرا. سوا نو تک پڑھنا ہے، سوا 10 ہے ٹائم. بتا دینا مجھے نہیں پتا، آپ سے پوچھنا بھول گیا. تسبیح فاطمہ زہرا، اس کی 2 روایتیں ہیں کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا تو یہ تسبیحات زہرا سامنے آئی. کوشش کروں کہ دونوں بیان کر دوں، لیکن ایک جو میں بیان کر دیتا ہوں ابھی. جب شہزادی سلام اللہ علیہ 9 سال کی ہوئی تو رسول کے لیے جو سب سے بڑا اس زمانے میں چیلنج تھا وہ تھا شہزادی کا کفو تلاش کرنا. اور مسلسل رات میں یہی دعا کرتے تھے کہ میرے پروردگار شہزادی کا کف تو بھیج. اللہ نے کہا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، آج کی رات تمہیں شہزادی کا کف مل جائے گا. آج کی رات تم آسمان میں دیکھنا، میں ایک ستارہ بھیجوں گا، اس ستارہ جس در پہ اترے گا وہی ستارہ شہزادی کا، وہی گھر شہزادی کا کف ہوگا. لہذا یہ بات آ کر آپ نے شہزادی کو بتا دی. آدھی رات میں آسمان سے ایک ستارہ چلا، سرخ رنگ کا ستارہ. اب وہ ستارہ جیسے ہی چلا شہزادی کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے ظاہر ہونے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. شہزادی اللہ اکبر پڑھنے لگی، اللہ اکبر پڑھنے لگی. روایت میں ملتا ہے کہ جب تک وہ آسمان سے چل رہا تھا اور زمین کی طرف آ رہا تھا، شہزادی نے 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب وہ ستارہ زمین پر علی کی دہلیز پر آ کر اتر گیا، بے ساختہ شہزادی نے جاری کیا الحمدللہ الحمدللہ. 33 مرتبہ شہزادی نے الحمدللہ کو پڑھا. اور جب وہ ستارہ علی کے خانے کو طواف کر کر دوبارہ آسمان کی طرف جانے لگا تو شہزادی نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کہا شہزادی گھبراؤ نہیں، آج تمہارے زبان سے یہ جو جملہ ظاہر ہو گیا ہے مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں نے قیامت تک کے لیے یہ چیز تاکید کر دی ہے کہ جو بھی نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کرے گا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، میں یہ ذمہ لیتا ہوں اسے مطمئن رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی ہے. سب سے بڑی مشکل ہم لوگ کی آپ کی یہی تو ہے کہ بھائی ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یا کوئی ہے ایسا کہ یہ جو کہے کہ مولانا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز قبول ہے؟ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے تو بتا، کوئی اگر ہے، میں آپ کی نماز کی قبول ہونے کا نسخہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ تسبیحات زہرا کا جو خیال رکھے گا اللہ نے کہا میں ذمہ دوں.
اس کی نماز قبول ہے۔ تو ہماری عبادت کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے قبول۔ چوتھے آثار کیا ہے؟ نماز شہزادی سلام اللہ علیہ، دو رکعت نماز، اس کے تو یہ مخصوص کچھ اعمال ہیں، خاص طور سے عید جماعت ثانی کے موقع پر، ولادت کے موقع پر ہوتے ہیں، لیکن معصومین سے روایت ہے کہ جب کبھی بھی انسان کو ایسا لگے کہ اس کی لائف میں کچھ چینجنگ نہیں آ رہا ہے، گروتھ نہیں ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے، آدھی رات میں جہاں پہ نماز شب کی تاکید ہو رہی ہے، نماز شب سے پہلے کا جو وقت ہے جب پوری رات ڈھل جائے، 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز کیونکہ مستحب نماز ہے تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ یہ نماز جس کی نیت میں نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت شہزادی سلام اللہ علیہ کی قربتاً اللہ، اس کی پہلی رکعت میں سورہ توحید اور دوسری رکعت میں قل یا الکافرون، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جو بھی اس نماز کی رعایت خیال کرتا ہے، خدا وند عالم غیب سے اس کے اذہان عالیہ میں سکون عطا فرماتا ہے۔ آج سب سے بڑی مشکل ہم اور آپ کی کیا ہے؟ سکون نہیں ہے ہمیں۔ ہم اور آپ کی سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ مولانا لائف میں خوب کمایا، خوب محنت کی، میں نے سب چیزیں اسٹیٹس منزلت حاصل کر لی، فلیٹس بنا لیے، پراپرٹی بنا لی، لیکن مولانا جب رات میں سونے جاتا ہوں کروٹیں لیتا رہتا ہوں، سکون فیل نہیں ہوتا، کسی طرح سے ریلیکس اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا۔ ایسا کیا کروں کہ مجھے سکون ملے؟ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہر دم اسٹریس، جھنجھڑاتا رہتا ہوں میں، چڑچڑاتا رہتا ہوں میں، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کا وقت نہیں لگتا، ملتا نہیں، یا بچے آ بھی جاتے ہیں تو جھڑک دیتے ہیں، یہ سب جو گھر کا ماحول ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک وہ چیز کی طرف اشارہ کر دوں، ٹائم بس جا رہا ہے کہ جب ہم یہ مبارک میں شعیب اسکول میں پڑھتے تھے تو 4th کلاس میں، مجھے نہیں پتا وہ سلیبس ہے کہ نہیں، ہندی جب پڑھائی جائے تو اس میں ایک سادھو کے پارٹ پڑھایا جا رہا تھا، بہت اچھا تھا، مجھے لگا کہ وہ ایک اس کے گاؤں میں ایک شخص تھا جو سکون کی تلاش میں دن بہ دن رہتا، جس کے پاس جاتا میں کیا کروں سکون مل جائے، ایسا کیا کروں مجھے سکون مل جائے، ایسا کیا کروں مجھے ریلیکس محسوس ہو۔ تو اس گاؤں میں ایک سنت رہا کرتے تھے، اس سنت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی کٹیا کے باہر جب وہ جوان گزر رہا تھا تو وہ سنت کچھ ڈھونڈ رہے تھے، اس جوان نے دیکھا کہ بابا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، قریب آ کے کہتا ہے کہ کیا بابا کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا چیز؟ کہا بیٹا میری سوئی گر گئی۔ کہا کہاں گر گئی ہے؟ کہا اندر کٹیا کے اندر گری۔ وہ ہنسنے لگا، کہا بابا کمال کرتے ہو، اتنے بڑے سنت ہو، سوئی آپ کی کٹیا کے جھوپڑی کے اندر گری ہے، تلاش آپ یہاں رہے ہو۔ بابا کہتے ہیں کہ میں اس لیے وہاں تلاش کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر چاند کی روشنی آ رہی۔ ہنسنے لگا کہ بابا چاند کی روشنی کیا، چاہے جتنی بھی لائٹس نور لگا لیں، آپ کو سوئی یہاں نہیں ملے گی، آپ کو آپ کی سوئی جھوپڑی کے اندر ہی ملے گی جہاں وہ گری تھی۔ تو جو ہمیں دنیا میں سکون کی تلاش میں بہت زیادہ ڈوبے رہتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے سکون کوئی دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ ہمیں سکون کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کی ضرورت کرنے کی نہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا، یا بزنس
اتنا گروتھ کر جائے گا تو سکون مل جائے گا، یا میرا یہ کام ہو جائے گا، یا میرا اتنا پرموشن ہو جائے گا. دیکھیں کچھ بھی کر لیں سکون حاصل نہیں ہے. یہ دنیا کا یہی تو کھیل ہے، کمپٹیشن سے کمپٹیشن دکھا کر آپ کو الجھا کے رکھتی ہے. بہرحال عزیزان گرامی، آخری چیز کرامت فاطمہ زہرا. جب آپ سارے وظیفہ کر لیں اور آپ کی دعا مستجاب نہ ہو، تھک ہار جائیں، تو آخری نسخہ یہ ہے کرامت یعنی کیا؟ شہزادی کا واسطہ دے کر قسم اور عہد کریں. یہ معصومین کے اور علماء کرام کا بتایا ہوا نسخہ کہ جب کوئی شخص شہزادی کا واسطہ دے کر عہد و قسم کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے گی تو میں شہزادی کے نام پر یہ کام کروں گا، تو اللہ اس میں خاص کرامت عطا کرتا ہے اور اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. لیکن اس کے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ میرے پروردگار میں اس شہزادی کا واسطہ دوں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میری اس دعا کو تو مستجاب عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھے شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، اے میرے پروردگار تجھے شہزادی پر ڈھائے گئے ظلم کا واسطہ. آپ محسوس تو کریں، ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کتنا شہزادی کے نام پر اس کا دل بھر آتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ ہے، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں کہ شہزادی کی مصیبت کو یاد کریں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس ایام کو ایام فاطمیہ کے بجائے ایام مولا علی کے حوالے سے آپ کو بیان کروں. وہ مصیبت میں مولا علی کی بیان کروں جو مولا علی نے برداشت کی شہزادی کی شہادت کے بعد. دیکھیے، ایک مرد کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک مرد لاکھ بہادر ہو، لاکھ شجاع ہو، لاکھ طاقتور ہو، لیکن ایک مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر کی عورت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے، ایک مرد کے لیے بازو پہ تیر کھانا آسان ہوتا، ایک مرد کے لیے گلے پہ خنجر چلوانا آسان ہوتا ہے، ایک مرد کے لیے سینے پہ نیزہ کھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کے لیے یہ برداشت کے باہر ہوتا ہے کہ اس کے نظروں کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے لگاتے جائے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا. عزیزان گرامی، مولا علی کی سب سے بڑی مصیبت، مولا علی کا سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی کہ شہزادی کی شہادت کے بعد شہزادی کا قاتل علی کے سامنے سے چل رہا تھا اور علی چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. ان مسائل کو محسوس کرنے کی ضرورت. میں نے کہا میں آپ کے درمیان مسائل نہیں پڑھوں گا، بس وہ مصیبت کو بیان کروں گا کہ جس کو جو چیزیں مولا علی پر بیتی ہیں آپ اس کو محسوس کریے گا. عزیزان گرامی، شہزادی کی شہادت کے بعد مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے اچانک اس ملعون کو دیکھا جس ملعون نے شہزادی کے دروازے پہ جلتے ہوئے دروازے پہ پیر مارا، لات مار کر دروازے کو گرایا. مولا علی نے دیکھا اس ملعون کا نام کنفس تھا. جب کنفس
مولا علی کے نظروں کے سامنے آیا اور اس وقت کنفوس ٹیکس لیا ہوا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اس وقت کے بادشاہ کو اپنا ٹیکس ادا کرے. جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے وہ بادشاہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے. جیسے ہی مولا علی نے یہ منظر دیکھا زاروں قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم نے دیکھا کنفوس کا ٹیکس مالیات معاف کر دیا گیا. کہا ہاں مولا میں نے دیکھا. کہا تمہیں پتا ہے کنفوس کا ٹیکس کیوں معاف کر دیا گیا؟ کہا کیوں مولا؟ اس لیے معاف کر دیا گیا کہ اس نے شہزادی کے در پر پیر ماری تھی اور پیر نہیں مارا تھا، وہ چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے بدن پر گرایا تھا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزان گرامی ایام فاطمیہ ہیں. شہزادی کے مصائب کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آوازوں کو آزاد چھوڑیں. عزیزان گرامی سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی مصیبت ایک شوہر کے لیے یہی ہوتی ہے. ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مار دیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں، تھپڑ مار دیا. 3 دن کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا. وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے میری بیوی مجھے معاف کر دے، میں پشیمان ہوں، میں نے تجھے غصے میں تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا. بیوی کہتی ہے کہ سنو تم نے تھپڑ مارا کوئی مجھے برا نہیں لگا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ سے ایک بنتی ہے، ایک ریکویسٹ ہے. کہا کیا؟ اب پھر کبھی تمہیں غصہ آ جائے اور تم سے برداشت نہ ہو اور تمہارا ہاتھ اٹھ جائے تو اتنا خیال رکھنا ان چھوٹے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارنا، اس لیے کہ تم نے جب سے تماچا مارا ہے پتا ہے 3 دن سے ہماری بچی بخار میں لیٹی ہوئی ہے اور بار بار آ کر ایک ہی سوال کرتی ہے، اے اماں بابا نے آپ کو مارا، اے اماں بابا نے آپ کو مارا. اپنی نسلوں کے سامنے اپنی ماں کو تماچے کھاتے دیکھا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی مجلس مکمل ہو گئی، بس مسائل کے آخری بند اور آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. عزیزان گرامی صاحب مقاتل بیان فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین وہ گلیوں سے نہیں گزرتے تھے جس گلی سے شہزادی کو تماچے لگائے گئے. لوگوں نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں گزرتے ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے، جس وقت ہماری ماں کو تماچے لگائے گئے. میں کہوں گا اے زینب میرا سلام، کبھی اپنی ماں کو تماچے کھاتے دیکھا تو کبھی سکینہ تو کبھی روا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وار الہ ہماری اس عبادت کو قبول عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفایاب عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو سبکت عطا فرما. جو حج و زیارت کے متمنی انہیں حج و زیارت سے مشرف عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمارا شمار ان کے غلاموں اور انصاروں میں عطا فرما. ماتم حسین.